معلوم ہو جائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کس علم اور فضل کے آدمی ہیں. چنانچہ انہوں نے یہاں امتحاناً یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ جو سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اس میں کیا مضمون بیان کیا گیا ہے؟ تو چونکہ اشیاء بدر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گئے اور انہوں نے اس کا سلسلی معنی اور مفہوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں اللہ کی نصرت کا ذکر ہے، فتح کا ذکر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا کی جائے جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور فتح تمہیں مل جائے. تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم بھی بتلاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل یعنی آپ کی موت کی اطلاع دی جا رہی ہے. تو یہ بات گہرائی کی تھی اور علم میں رسوخ کی تھی اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھی. تو گویا یہ وجہ تھی جس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ مشورے کے اندر بلایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑا درجہ عطا فرمایا تھا. حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا بچپن تھا. چنانچہ یہ اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں ذکر کرتے ہیں اور اس کا ذکر روایات میں موجود ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی تھی. اللہم علمہ الکتاب وقیہ العذاب. یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے فرمائے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے یہ کمال اور شان عطا فرمائی تھی کہ وہ تحصیل علم کے لیے ہمیشہ فکر مند اور مستعد رہا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بھی واقعہ بار بار نقل کیا گیا کہ وہ انصار مدینہ اور مہاجر جو صحابہ ہیں ان کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. دروازے میں دستک نہیں دیتے تھے. کسی آنے جانے والے سے اندر اپنے آنے کی اطلاع نہیں کرواتے تھے. کھڑے رہتے تھے اور جب صاحب خانہ باہر آتے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہاں دیکھتے تو تعجب کرتے کہ آپ کھڑے ہیں. تو فرماتے ہاں مجھے آپ سے ایک حدیث سننی ہے، ایک حدیث معلوم کرنی ہے جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حضرت نبی علیہ السلام سے براہ راست سنی. تو وہ صحابی حدیث بیان کرتے لیکن ان سے بار بار کہتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ کھڑے رہے، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، کسی بچے کو اندر بھیج دیتے، آنے جانے والے کو کہہ دیتے کہ میں یہاں پر ہوں آپ آ جائیں، میں آ جاتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں طالب علم بن کر آیا ہوں اور طالب علم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے جو حصول علم کی مشقت ہے وہ میں برداشت کروں، اس لیے میں کھڑا. تو انہیں اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے محبت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بعض مرتبہ بعض باتیں پوچھ لیتے تھے جو عام لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے. تو اسی محبت اور اسی تعلق کا ذکر یہاں اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شورا ہے یا کوئی مشورے کا سلسلہ اور مجلس ہے تو وہاں جیسے ثقہ لوگوں کو، تجربہ کار لوگوں کو ہونا ضروری ہے. وہاں اگر
ذکر کروں جسے حضرت نبی علیہ السلام نے کل اختیار کیا تھا فتح مکہ والے دن، جب آپ نے فرمایا تھا میرے کانوں نے اس کو سنا تھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور میری آنکھیں نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تھی جب آپ یہ بات فرما رہے تھے۔ کیا ہے وہ بات؟ فرمایا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا اختیار کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اس مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، اور فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ کے اندر کسی مسلمان کا خون بہائے اور یہاں موجود کسی درخت کو کاٹے، اور اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی چیز جو اس کے حرم ہونے کے تقاضے کے منافی ہو اسے اختیار کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو جو اس فتح مکہ والے دن 1 ساعت اس میں قتال کی اجازت دی ہے، یہ اسی آپ کی اجازت کے ساتھ اور رخصت کے ساتھ مخصوص ہے، پھر دوبارہ اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جس طرح سے کہ پہلے۔ لہذا اب کوئی آدمی یہاں پر اس طرح اس کے حرم ہونے کے تقاضے کے خلاف کوئی امر اور کوئی عمل اختیار نہ کرے۔ یہ بات حضرت ابو شریح عدوی نے عمرو بن سعید سے کہی، گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے عمرو بن سعید، لشکر بنا کر جو تو مکہ بھیج رہا ہے اور وہ جا کر وہاں قتل اور غارت گری کر رہے ہیں اور وہاں اس سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کام مت کر۔ چنانچہ فقیر علی ابی شریح جب حضرت ابو شریح یہ بات بعد میں اپنے لوگوں سے ذکر کر رہے تھے کہ میں نے عمرو بن سعید سے ایسا کہا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ پھر بتلائیے ماذا قال لك عمرو نے آپ کو جواب میں کیا کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ تو کہا انہوں نے، ابو شریح عدوی نے، کہ عمرو بن سعید نے کہا انا اعلم بذلك منك یا ابا شریح، اے ابو شریح مجھے اس بات کا آپ سے زیادہ پتہ ہے، مجھے اس کا آپ سے زیادہ علم ہے۔ اور اس نے کہا ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، کہ جو آدمی عاصی ہو حرم اس کو پناہ نہیں دیتا، جو کوئی خون کر گیا ہو اس کو حرم پناہ نہیں دیتا، اور جو کوئی نقصان کر گیا ہو اس کو حرم پناہ نہیں دیتا۔ لہذا ہم جن کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، گویا عمرو بن سعید نے کہا وہ سارے یا عاصی ہے یا خون کر گئے ہیں، یہ نقصانات کر گئے ہیں، یعنی مجرم ہیں، حالانکہ اس عمرو بن سعید کا ایسا کہنا غلط تھا۔ تو یہاں پر یہ جناب علی روایات اس سلسلے کی آ رہی ہے۔ پھر آگے باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ زمن الفتح، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے بعد کتنے دن رہے ہیں؟ تو حضرت انس کی روایت میں 10 دن کا ذکر آ رہا ہے۔ اقمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نقصر الصلاۃ، 10 دن رہے ہیں، نماز فجر کی ہم پڑھتے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 19 دن کا ذکر کیا ہے، یصلی رکعتیں، اور اس میں آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اگلی روایت میں بھی یہی ذکر ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات احناف تو اس بات کے قائل ہیں کہ 15 دن یا اس سے زیادہ اگر اقامت ہوگی تو نماز پوری کی جائے گی۔ یہاں پر آپ 19 دن ٹھہر رہے ہیں اور پھر یہاں پر یہ نمازوں کا پڑھنا قصر والا ہو رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روایات میں خود یہ اختلاف
ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کر رہے ہیں، ان ایام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس 10 دن کے بعد آپ کی خواہش یہ تھی کہ بس اب آپ روانہ ہو جائیں، آج روانہ ہو جائیں، کل روانہ ہو جائیں، تو ایک دن کر اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور آپ کے جو امور تھے جن کو آپ فیصلہ کر اور مرتب کر اور جن کا نظم قائم کر آپ روانہ ہونا چاہتے تھے، وہ امور مکمل نہیں ہو رہے تھے۔ لہذا اس صورت کے اندر اگر آپ نے قیام کیا ہے تو یہ قیام حالت صبر کا قیام رہے گا۔ جیسے ایک آدمی کسی جگہ جا کر قیام کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا کام زیادہ سے زیادہ 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، میں اپنا کام کر کے اس 2 دن میں چلا جاؤں، لیکن کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اور اس میں ہفتوں لگ جاتے ہیں، مہینہ لگ جاتا ہے، تو چونکہ نیت اقامت کی مکمل زیادہ نہیں ہے، لہذا یہ مسافر ہی رہے گا، چاہے اس کے ایام زیادہ کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ لہذا نبی علیہ السلام کے اس اقامت کے 15 دن سے زیادہ ہونے کی شکل میں یہ بات یہاں پر کہی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے باب قائم کیا جا رہا ہے اور یہ بلا ترجمہ باب ہے، اور اس کے اندر مختلف روایتیں حضرت نبی علیہ السلام سے جن کا تعلق اس فتح مکہ کے ساتھ ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قلابہ روایت نقل کر رہے ہیں حضرت عمر ابن سلمہ سے، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہاں ایک جگہ رہا کرتے تھے جس کو ممر الناس کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گزرنے کی جو جگہ تھی یہاں پر ایک پانی کا ذخیرہ اور چشمہ تھا، اور ہم وہاں رہنے والے تھے اور وہاں سے قافلے گزرتے تھے، تو لوگ ہمارے پاس راستے میں پانی ہونے کی وجہ سے رک جاتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ، بتلاؤ لوگوں کی کیا خبریں ہیں، اور یہ جو آدمی ہے یعنی نبی علیہ السلام ان کی بھی کچھ خبریں سناؤ۔ تو گزرنے والے کہتے یزعم ان اللہ ارسلہ، یہ آدمی جو نبی قرار دیا جا رہا ہے یہ کہتا ہے اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، اوحا الیہ، اور اللہ نے اس پر وحی نازل کی ہے، اوحا اللہ کذا، اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے۔ تو آیات قرآن کی لوگ نقل کرتے اور یوں چرچا اور تذکرہ صحابہ کا، نبی علیہ السلام کا، مکے والوں کا اور ان کی نبی علیہ السلام کی مخالفت کا وہاں گفتگو کے دوران میں ہوا کرتا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں وہ باتیں جو اللہ قضا کے اندر وحی کی نقل کی جاتی انہیں یاد کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگ آپس کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، حضور کو چھوڑو، ان کی قوم کو چھوڑو، یہ خود لڑ رہے ہیں انہیں لڑنے دو، ہاں اگر یہ نبی ہے سچے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا فلما كان وقعت أهل الفتح، جب اہل فتح کا یہ واقعہ پیش آیا تو بادر كل قوم بإسلامهم، ہر قوم نے جلدی کی اسلام کو اختیار کرنے میں، وبدر ابی قومی باسلامہم، چنانچہ میرے والد بھی میری قوم کی طرف سے اسلام لانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو جب وہاں سے واپس آئے تو میرے والد نے آ کر ذکر کیا جئتکم واللہ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، میں ایک سچے نبی کے پاس سے واپس آیا ہوں، اور اس نبی نے جو ہدایات دی ہیں اس میں ہے صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، صلو کذا فی
لیے قمیض بنا دی گئی جو میرے پورے جسم کو سطر کا سبب بن جاتی تھی، تو ورنہ اس سے زیادہ خوشی مجھے نہیں ہوئی کہ اس قمیض کو پہن کر جو خوشی مجھے ملی۔ تو یہاں پر فتح مکہ کے واقعے کا ذکر کس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کو اور قریش کی لڑائی کو اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپس میں یہ کہتے تھے حضور کی لڑائی اپنی قوم سے ہے، لہٰذا لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو، ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ نبی صادق ہیں تو جیت جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ جیت گئے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اب لوگوں نے پھر اسلام لانے میں جلدی اختیار کرنی شروع کی۔ تو اس طرح فتح مکہ کا ذکر یہاں اس روایت کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی روایتیں آ رہی ہیں اور انہیں اسی فتح مکہ کے حوالے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے غزوہ حنین کا واقعہ پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے جو الگ غزوہ ہے، لہذا پہلے ان روایات کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وبسند متصل منا الى الامام الحافظ الحجہ الثقہ امیر المؤمنین فی الحدیث ورأس المحدثین فی القدیم والحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ابن بطیسہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ونفعنا بعلومه آمین۔ باب غزوة الفتح وما بعد عاتق بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة آخر فإن بها ذرينة معها كتاب فخذوا منها، فقال فانطلقت والدنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالبعيدة فقلنا أخرج الكتاب، قالت ما معي الكتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجت من عقابها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من هذه المسلمين فبعث إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ناس ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تدع علي إني كنت مستخفا في قريش يقول كنت حليفا فلم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لم ترى بعضهم يحمون عليهم ما قالهم فأخبرني ذلك من الناس فيهم أن اتخذ إنهم يحمون قرابتي ولم أفعل امتدادا عن ديني ولا يذهب بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم قد صدقكم، فقال عمر يا رسول الله دعني أضيف هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا وما أدريك لعل الله تعالى على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم فأحسن الله الصورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، باب غزوة الفتح في رمضان، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى غزوة الفتح في رمضان، قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني أن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ السديد الماء الذي بين قديد وعكان أبطأ فلم يكن مسلما حتى انسلخ الشام، وفيه قال حدثني محمود قال حدثني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني سوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
منصور بن مجاهد بن طاووس بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فسافر عثمان ثم دعا بإناء من ماء فسلبنها لم يوجه النار فأفطر حتى قدم مكة قال وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. باب أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بلغ دار قريش خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن عمرو يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا يسيرون حتى أتوا مر الصهران فإذا هم من إيران كان نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه إذا كان نيران عرفة فقال بديل بن ورقة نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عفوا أقل من ذلك فرواه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضربوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم أبو سفيان لما قال للعباس أبا سفيان انتحر من خير حتى يقال للمسلمين فهبطوا العباس فجاءت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا كتيبة كنا مع أبي سفيان فقدت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قالت هذه غفار قال ما لي ولي غفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت كعب بن زيد قال مثل ذلك ثم مرت زيد فقال مثل ذلك حتى أكبرت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء أنصار عليهم سعد بن عبادة معه رؤيا فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم المرحلة اليوم تستحق الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس هذا يوم الزمار ثم جاءت كتيبة مرة الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع زبير بن عوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ما قال سعد بن عبادة قال ما قال كذا وكذا فقال سعد لكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسر فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذرأته بالحجون قال فأخبرني نافع بن جبير بن مسلم قال سمعت العباس يقول للزبير بن عوام يا أبا عبد الله ها هنا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن وليد يدخل من آل مكة من كتائب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من بدائع فقضي من خير خالد يومئذ رجلان جبير بن عائشة وكل بن مجاهد بن فايز. وبه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبان بن عبيد في قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ناقته ويقرأ سورة الفتح يرجع قال لولا أن يستمع الناس وأهله رجع كما رجع. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن يحيى قال حدثني محمد بن أبي حفصة عن بني سوريا عن علي بن حسين عن زيد بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن قد يا رسول الله إن تنزل غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك عبد من منزل ثم قال لا يجد المؤمن الكافر ولا يجد الكافر المؤمن قيل للزهري ومن ورث بعد قال ورث سير المصائب ومعمر وعن الزهري أين تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا تنقضي. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلنا إن شاء الله إذا فتح الله عليك ثم تقاطع من الكفر حيث تقاطع من الكفر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن ثابت قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا تقبلن منزلنا غدا إن شاء الله بسيف وإننا حين تقاطع على الكفر. وبه قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا مالك بن ابي شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكة يوم الفتح وعلى راسه المنبر فلما نزلوا جاء رجل فقال ابن حسن متعلق بإنسان الكعبة فقال اذكر قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضرب الله عنه يومئذ محرما. وبه قال حدثنا صدقة بن مالك قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي زيد عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 مسلم فجعل يطعنها بعوده وفي يده ويقول جاءت وذاك الباطل جاءت وما يريد الباطل وما يريد. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو الصوت قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة امر ان يذكر في سائر وفيه الآية فأمر بها فأخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله لقد ما استقسم يا مكتوب ثم دخل البيت فقرأ به من أهل البيت وخرج المصلي فيهم تابعوا ما أمر أيوب. وقال وهيب حدثنا أيوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحاب في صنعاء ومكة به نارا كبيرة ثم أخرج فاستبق الناس فقال عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلال فقال باب قائم مشار وإن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله وربك ونسأله كم صلى من سجدين وبه قال حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا عبد بن عيسى عن هشام بن عمر عن أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام قديم كذائم الذي بيان مكة تابعه أصحاب أسامة وأيضا في كذائم وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام قديم على مكة من كذائم باب فتح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عن أبي ليلى قال أمرنا أحد ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير معاني فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة استدرى إليها ثم صلى ثمان ركعات قالت من أرى صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عن سوء عن أبي ضحى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ابن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في سورة مع شافقة فقال بعض بما تذكر هذا المكان معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه من قد علمكم فدعاه ذات يوم فدعاني معه قال وما رأيت دعاني يومئذ ليريه مني فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله وقال حسنا منصورا فقال بعضهم منا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن فكذلك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الله له إذا جاء رسول الله فتح مكة ذلك فذاك أمام وجهه وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال وما له منها إلا ما تعمل وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا ليس بن قرية عن أبي جريج الأدبي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث بعوث إلى مكة إذني أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فبيعته إنها رواه قلبي وأكثر وإنها حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما قد حرم الله ولم يحرم الناس لئلا يحل لي في يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتق بها ثمن ولا يأخذ بها شجرا فإن أحد ترك ليست من مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تقول له إن الله يأتي برسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لكم فإنما أذن لي فيها ساعة من نهار فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها في المسجد وليولد الشاهد الظاهر والبيتية تلوي بيته ماذا قال لك قال أنا أعلم بك من أجاب حرم الله وعاشر فلا بار من أمين ولا بار في حرمة وبه قال حدثنا قريبة قال حدثنا ليس من يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي إبراهيم عن جابر بن عبد الله أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما فإنه فإن الله ورسوله قدم بين الخلق قال مقام النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم من فتح وبه قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا خليفة قال حدثنا سفيان بن يحيى بن أبي يحيى قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة الصلاة وبه قال حدثنا عباس قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن ابن مسعود عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما سنة عشر يوما يصلي ركعتين وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن ناصر بن أنس بن ربيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصر 19 نصر الصلاة فقال ابن عباس نحن نقول ما بينه وبين 19 فإذا زدنا أسمعنا باب قال الليث حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن قال ابن إسرائيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسار جواب وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن معمر عن الزهري عن السريج أبي جميلة قال أخبرني مع ابن وزير قال وزعم أبو جميلة أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه عام الفتح وبه قال حدثنا سليمان بن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي كلابة عن عمرو بن سلمة قال لي أبو كلابة قال هذا القوم فذكره قال فلقيت فسألته فقال كنا ممن من الناس وكان يقول لنا سبحان الله يسأل مال الناس ما هذا الرجل فيقول يزعم إن الله رسله فوحى إليه أو الله تعالى فكنت أخذ ذلك الكلام فكان ما يقول في صدري فقال إلى رسول الله وقال بإسلام فيقول نصره وقومه فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما جاء فبعض أهل المطر فبادر كل قوم بإسلام وبدر
وفي قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن سوري قال اخبرني عروة بن زبير ان امرأة سلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فقال يا قوم الى أسامة بن زيد يستشفعونه فقال عمر ولما كلمه أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليكن في حديث رسول الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان يأتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله مما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم شريك تركه وإذا سرق فيهم ذلك قام عليه الحد والذي نفسي بيده محمد لو أن فاطمة بمحمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فتقطع يدها فأرسلت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي تبايعه على الهجرة قال ذهب على الهجرة فيما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أنا أبايع على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا عمر وقال أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي المشاهد بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد من النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الحجاز قال مولد الحجة الآخر رجالها وبايع على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان مجاشع أنه جاء بأخيه مجارب. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا أجلس ولكن جهاد فانطلق قال إن نفسك فإن جئت شيء من الله رجعت فقال النذر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهد قلت لابن عمر قال لا أجلس اليوم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن حمزة قال حدثني أبو عمرو قال والأوزاعي وعن عبد الله بن أبي سبابة عن مجاهد بن جبر مكي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا أجلس بعد الفتح. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أوزاعي عن طارق بن أبي زباح قال كنت عائشة رضي الله تعالى عنها مع بين المؤمنين فسأل عن الهجرة فقالت أجلس اليوم كان المؤمن يفر أحده بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يقتل عليه فمن اليوم قد ظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه وإن يشاء ولكن جهاد نية. وبه قال حدثنا إسحاق قال روایات آ رہی ہیں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بعض حضرات جو یہاں جیسے ذکر ہو رہا ہے اس سے قائم نہیں تھے کہ اب ہجرت اختیار کی جائے. چنانچہ بعض حضرات صحابہ کی یہی رائے ہے کہ انہوں نے ذکر کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جمہور علماء کی بھی یہ رائے ہے, یہ جمہور امت کی بھی یہ رائے ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں. قرآن کریم کی آیات اس سلسلے کے اندر واضح ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایک آدمی رہ رہا ہے اور اس کے لیے دین پر اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ احکامات شرع کی پاسداری اور احکامات شرع کی پابندی پر قادر نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے, تو اسے وہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جائے اس علاقے کے اندر جہاں احکامات شرع پر اس کے لیے مشکلات اتنی نہ ہو جتنی کہ وہ پہلے جھیل رہا تھا. اس کے جمہور علماء جمہور امت سب قائل رہے ہیں. یہ جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا جیسا کہ ذکر آیا کہ کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں جو جزیرۃ العرب کے اندر شامل ہے وہاں اسلام کی مخالفت اب نہیں رہی ہے, لہذا اب مکہ سے مدینے آنا یا اور آس پاس کے علاقوں نجد وغیرہ سے مدینے آنا اور یہ سمجھنا کہ اب یہاں آ کر اسلام پر ہم عمل کر سکیں گے اور اپنے علاقے میں رہ کر عمل نہیں کر سکیں گے, کہا گیا کہ اب وہ بات اور وہ نوعیت نہیں ہے, لہذا اب اس طرح کی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ حالات نبی علیہ السلام کے اس زمانے کے تھے, لیکن جیسی مشکلات اسلام کو درپیش قیامت
آنے والے مسلمان ہجرت کرتے رہیں گے. جی وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا معاذ بن إبراهيم قال أخبرني عبد الله بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح قال فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل للفتوى إلا ساعة من الدار لا ينفر صيدها ولا يوجد شوكها ولا يقرأ خلالها ولا